یہ ماہ جون کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی کاموکی میں تھی۔ لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان واقع کاموکی نامی یہ قصبہ خاص سبب کے لیے بہت مشہور تھا، اور وہ سبب تھا گلہ منڈی۔ کاموکی کی گلہ منڈی دونوں نزدیک جانی پہچانی اور مانی جاتی تھی۔ ایک صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک گرم دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت 8 اور 9 بجے کے درمیان کا عمل تھا، لیکن دھوپ کی تیزی کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا کہ سورج سر پر آ چکا ہے، جسے میں برچیاں مارتی ہوئی چمکدار دھوپ چاروں ہی جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو کانسٹیبل قادر میرے لیے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس بھر کر لایا اور دونوں ہی گلاسوں کو میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ قادر، خیریت تو ہے؟ جناب، ادھر تھانے میں تو سب خیریت ہی ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے عجیب سی نظر سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ ٹھنڈا پانی پیے جناب، آج بہت ہی زیادہ گرمی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے بدستور قادر کی جانب دیکھتے ہوئے پانی کا ایک گلاس اٹھا لیا۔ میں نے قادر کے ساتھ پانی کے 2 گلاس لانے پر حیرت سے اس کی خیریت پوچھی، لیکن اس کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے گلاس کو خالی کرنے کے بعد دوسرے گلاس کی سمت ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا، اگر تھانے میں سب خیریت ہے تو پھر تمہیں کہاں خیریت نظر نہیں آ رہی قادر علی؟ وہ جناب ادھر گاؤں کے اندر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں کاموں کی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ آج کل تو یہ ایک صحت مند قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کی آبادی میں بھی روز بروز اضافہ ہی ہوا ہے۔ کیوں بھائی، گاؤں کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ قادر کا تعلق بھی منڈی کاموکی سے ہی تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، گاؤں کی ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ جی ہاں جناب، ظہور حسین کی بیٹی شانی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ جوان جہاں لڑکی کو معلوم نہیں کون لے گیا یا پھر وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کیا کسی نے تھانے آ کر گمشدگی کی اطلاع دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس واقعے کے بارے میں معلوم کیسے ہوا؟ نہیں جناب، وہ نبی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ سب تو میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر بتا رہا ہوں۔ ابھی تک گاؤں میں سے کسی نے تھانے کا رخ نہیں کیا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے وہاں سے کچھ لوگ آنے والے ہیں آپ کے پاس۔ اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم میں اس علاقے کے حالات اور وہاں بسنے والے افراد کے بارے میں کافی حد تک آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ کانسٹیبل قادر علی چونکہ موضع کاموکی کا ہی رہنے والا تھا، لہٰذا میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، قادر علی، کیا تم اسی ظہور حسین کا ذکر کر رہے ہو جو کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے؟ جی ملک صاحب، بیچارے نے پورے 2 سال محتاجی کی زندگی گزاری تھی۔ فالش کے اٹیک نے اس کو 4 پیسے لگا دیا، ہر طرح کا علاج معالجہ کر کے دیکھ لیا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ پھر 1 سال پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قادر علی نے اداسی بھرے انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، اور کل رات اسی ظہور حسین مرحوم کی اکلوتی بیٹی شناز عرف شانی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ میں نے دوسرا گلاس بھی گھٹاگھٹ اپنے اندر اتارا اور خالی گلاس کو میز پر رکھنے کے بعد کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، قادر علی، تمہارے خیال میں شانی کہاں گئی ہے؟ میرا مطلب ہے اس سلسلے میں تمہیں کسی سے بات چیت ہوئی؟ گاؤں والے شانی کی گمشدگی کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں ملک صاحب۔ وہ میرے سامنے میز پر سے دونوں ہی خالی گلاسوں کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، پہلے میں آپ کے لیے اور پانی لے آؤں؟ بس قادر علی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، مجھے اور پیاس نہیں۔ تم نے کیا مجھے جانور سمجھ رکھا ہے؟ ارے نہیں سر جی، میں تو بس گرمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس تپتے ہوئے موسم میں ٹھنڈا پانی بھی اللہ پاک کی ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت ہی انمول ہے قادر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آہو جی، قادر نے پلکیں جھپکانے کے بعد سر کو ہامے لایا اور کہنے لگا، بندہ پر بڑا ہی ناشکرہ ہے ملک صاحب، کاش ہم اللہ کی عنایتوں کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ بات کے اختتام پر وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ دونوں خالی گلاس بھی قادر علی کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ قادر علی کی واپسی کے ساتھ ہی تھانے کے اندر مجھے ہلچل کے آثار محسوس ہوئے۔ برآمدے کی جانب سے بعض لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالب امکان یہی تھا کہ قادر کی پیش گوئی کے مطابق گاؤں کے لوگ شانی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے تھانے پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے بھی تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، جن میں 2 مرد اور 1 عورت شامل تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت گمشدہ شانی کی ماں جمیلہ بی بی تھی۔ مردوں میں ایک جوان شانی کا بڑا بھائی صفدر
اور دوسرا جمیلہ کے مرحوم شوہر ظہور حسین کا بہنوئی ریاض احمد تھا۔ ریاض کی بیوی سلطانہ مرحوم ظہور حسین کی اخلوتی بہن تھی، یعنی وہ شانی کا پھپھا لگتا۔ مجھ سے گفتگو کے بعد بھی ریاض احمد نے کہا، ملک صاحب ہم عزت دار لوگ ہیں۔ انہیں ٹھہرے لہجے میں کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شانی گم کہاں ہو گئی ہے۔ ہماری عزت کی لاش رکھنا باپ کے ہی ہاتھ میں۔ ہم یہ یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اپنے در سے ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، سب کی عزتوں کا رکھوالا میرا پروردگار ہے۔ ہم سب کو اسی نیلی چھتری والے سے امید لگا کر رکھنا چاہیے، اور باقی جہاں تک میرے اختیارات کا تعلق ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، شانی کب اور کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ کل شام سے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں اسے آسمان نے نگل لیا ہے یا زمین کہاں گئی ہے۔ میں نے تو کل اچھا خاصا اسے گھر سے روانہ کیا تھا، لیکن وہ واپس ہی نہیں لوٹی۔ جمیلہ بی بی، تم نے اپنی بیٹی کو کہاں روانہ کیا تھا؟ میں نے ضروری پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم سنبھالا، اور اسے کب تک واپس لوٹ کر آنا چاہیے تھا؟ تھانے دار صاحب، غلط سمجھے ہیں آپ۔ گمشدہ لڑکی کے بھائی نے دراری انداز میں کہا، شانی گاؤں سے باہر گئی ہی نہیں، وہ ادھر ہی کہیں لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صفدر، میں تم سے بعد میں سوال و جواب کروں گا۔ تمہاری والدہ کا بیان مکمل ہو جائے پھر تمہاری باری بھی آئے گی۔ جناب صفدر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جمیلہ بی بی نے اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے بتایا۔ شانی دوپہر کے وقت اپنی سہیلی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ وہ دونوں روزانہ ہی کچھ وقت ساتھ گزارتی ہیں۔ کل شانی مجھے بتا کر گئی تھی کہ وہ شاہ جی کے مزار پر فاتحہ خوانی کرنے جا رہی ہے، اس لیے میں نے خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوٹ کر واپس ہی نہیں آئے گی۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پہنچنے لگی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، شانی کی اس سہیلی کا نام کیا ہے جس کے ساتھ وہ گزشتہ روز شاہ صاحب کے مزار پر گئی تھی؟ گاؤں کے آخری سرے پر قبرستان تھا۔ اسی قبرستان کے آتے میں پیر فرید حسین شاہ کا مزار تھا، جہاں پر ان دنوں مرید حسین نامی ایک شخص نے آستانہ بنا رکھا تھا۔ مرید حسین بھی اپنے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ لگاتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ صاحب مزار یعنی فرید حسین شاہ کا سچا جانشین ہے۔ یہ مزار پر فاتحہ خوانے کی عرض سے آنے والے لوگ مرید حسین شاہ سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ دعا کے علاوہ مرید حسین تعویذ دھاگے کا بھی کام کرتا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بندہ کوئی فراڈیا پیر نہیں تھا۔ دلوں اور نیتوں کا احوال صرف میرے معبود کو ہی معلوم ہے۔ بہرحال جمیلہ بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، شانی کی سہیلی کا نام تو نسیم اختر ہے، لیکن سب اسے شمیہ کہتے ہیں۔ کیا شمیہ کل خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ بی بی نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تم نے شمیہ سے شانی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں نے جمیلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر پوچھا تھا تو اس نے جواب کیا دیا؟ شمیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دونوں ہی سہیلیاں مغرب کی اذان سے پہلے واپس آ گئیں۔ جمیلہ نے کہا، شمیہ ہماری گلی کے کونے تک شانی کے ساتھ تھی۔ جب شانی اپنی گلی میں مڑ گئی تو شمیہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کیا شمیہ کا گھر گاؤں کی کسی دوسری گلی میں ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ہماری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مکان پچھواڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سمجھ گیا، میں نے قلم کو کاغذ پر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، شمیہ شانی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ اس معاملے پر اپنی لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نے بہت قرید کر اس سے پوچھا ہے، پر تھانے دار صاحب، اسے شانی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ بھی اپنی سہیلی کی پرسرار روپوشی پر حد درجہ پریشان ہے۔ جمیلہ بی بی، تم نے جمیہ کو جتنا کریدنا تھا کرید لیا، اب باقی کی تفتیش میں خود اس شانی کی دوست سے کر لوں گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ شانی سے پہلے کبھی گھر سے اس طرح غائب ہوئی ہے؟ کبھی نہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، وہ آج تک اکیلی گاؤں سے باہر نہیں گئی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسا حادثہ؟ وہ بے بسی سے مجھے تکتے ہوئے بولی، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتے ہوئی نظر سے جمیلہ بی بی کی طرف دیکھتا رہا، پھر صفدر اور ریاض سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تنہائی میں جمیلہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں ہی تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ ان دونوں نے سوالیہ نظر سے پہلے مجھے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ان کے زبان سے کوئی سوال نہیں پھسلا۔ وہ چپ چاپ اٹھے
اور بڑی ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جمیلہ بی بی صفدر اور ریاض کے جانے کے بعد میشانی کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم بتاؤ تم کس حادثے کا ذکر کر رہی تھیں؟ تھانے دار صاحب، حادثے والی بات تو آپ میرے منہ سے نکل گئی، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولی، ورنہ ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں، بس میرا دل کہتا ہے کہ شانی گاؤں سے باہر نہیں گئی۔ گاؤں سے باہر نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے شانی کاموکی کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، کیا تم نے کل شام سے اب تک شانی کو گاؤں میں تلاش نہیں کیا؟ تھانے دار صاحب، ہم نے کاموکی کے ایک ایک گھر میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور ایک ایک بندے سے پوچھا ہے، مگر شانی کی کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ بس سب سے آخر میں کل شام کو شمیہ ہی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی گلی میں داخل ہونے کے بعد شانی کہاں چلی گئی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کیا تمہارا بیٹا صفدر شادی شدہ ہے؟ جی تھانے دار صاحب، صفدر کی شادی 7-8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت شانی کا باپ زندہ تھا۔ ماشاءاللہ صفدر کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو ابھی تک تم نے شانی کا کہیں رشتہ طے نہیں کیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہنے لگی۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ شانی بھی جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں وہ گم کہاں ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر امڑ آئیں۔ میں دکھی ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اسے پوچھ گچھ بھی بہت ضروری تھی، لہٰذا چند لمحات کے بعد میں نے اپنا اس بڑے لہجے میں پوچھا، جمیلہ بی بی، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو اس گھر کے صحن میں پتھر بھی لازمی آیا کرتے ہیں، یعنی جس گھر میں جوان لڑکی موجود ہو وہاں پر رشتے بھی آتے ہیں۔ کیا شانی کے لیے بھی کوئی رشتہ آیا ہوا تھا؟ میرا اندازہ تو ظاہر ہے کوریدنے والا ہی تھا، لیکن میں نے جمیلہ کی قلبی کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لب و لہجے میں بڑی نرمی اور اپنائیت رکھی ہوئی تھی تاکہ اسے جواب دینے میں کوئی بھی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ تھانے دار صاحب، کچھ عرصہ پہلے ہی بھائی ریاض نے اپنے بیٹے کے لیے شانی کا رشتہ مانگا تھا، جمیلہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھائی ریاض سے معذرت کر لی۔ یہ تو بھائی ریاض کا بڑا پن ہے کہ اس نے میرے انکار کا برا ہی نہیں بنایا اور ہمارے خاندانی تعلقات بالکل ویسے ہی رہے جیسے ظہور حسین کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں شانی کی گمشدگی نے بھائی ریاض کو کس قدر فکر مند کر رکھا ہے۔ پچھلی پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سویا اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ سچی اور اصلی رشتہ داری ایسی ہی ہوتی ہے جمیلہ بی بی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شانی ریاض کے سالے کی بیٹی ہے، اسے پریشان تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ رشتے سے انکار والی بات، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، شانی ثاقب کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ ثاقب ریاض احمد کے بیٹے کا نام تھا، جس کے رشتے سے جمیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے جواب نے میرے اندر تجسس پیدا کیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، شانی ثاقب کو پسند کیوں نہیں کرتی؟ کیا ثاقب کے اندر کوئی شرعی عیب موجود ہے؟ ارے نہیں جناب، تو کیا ثاقب کوئی بدشکل انسان ہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی معذوری ہے؟ ایسے بھی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ پھر بات کیا ہے؟ آخر کوئی معقول وجہ تو ہوگی جو ثاقب کا رشتہ مسترد کیا ہے تم لوگوں نے۔ تم نے اس بارے میں شانی سے پوچھا تو ہوگا نا؟ میں نے پوچھا تھا جی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میری اور شانی کی رائے ایک جیسی ہی ہے تھانے دار صاحب، میں نے ٹٹولتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور وہ رائے کیا ہے؟ ثاقب ایک دم بھونگا لڑکا ہے تھانے دار صاحب، اگر آپ کبھی ثاقب سے ملاقات کریں تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ اب تو میں لازمی ثاقب سے ایک تفصیلی ملاقات کروں گا۔ باقی جہاں تک اس رشتے سے انکار کا معاملہ ہے، تو اگر ثاقب بھونگا نہیں ہے تو بھی شانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے بغیر کسی وجہ کے مسترد کرتے، اور یہ حق شانی کو مذہب اور قانون دونوں نے ہی دے رکھا ہے۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جمیلہ بی بی، شانی کی اپنی مرضی کہاں تھی؟ اس نے مجھے کبھی اپنی پسند کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور تمہارا رجحان کس طرف تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم شانی کی ماں ہو، تم نے یقیناً اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ تو سوچ رکھا ہوگا نا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ تمہاری خواہش تھی کہ شانی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو اپنی چھوٹی بہن شکیلہ کے اکلوتے بیٹے سے شانی کی شادی کروانا چاہتی تھی، بات کرتے ہوئے بولی۔ یہ لوگ ادھر احمد آباد میں ہی رہتے ہیں، میرے بہنوئی اکرم اللہ کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے کیڑے نے اسے کاٹ لیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
اب اس خاندان میں صرف یہی ماں بیٹا بچے ہیں۔ ان کے پاس لگ بھگ 10 ایکڑ زرعی اراضی ہے۔ آفتاب بڑی محنت سے کھیتی باڑی کرتا ہے۔ وہ لوگ ہماری نسبت کافی غریب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آفتاب شانی کو بہت خوش رکھے گا، مگر شانی کا کچھ پتا تو چلے۔ بولتے بولتے اس کی پھر آواز رند گئی۔ حوصلہ رکھو جمیلہ بیوی، میں تمہاری بیٹی کو بہت جلد ڈھونڈ لوں گا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا سوچ کر جواب دو۔ پوچھے تھانے دار صاحب۔ تم نے اپنی خواہش تو مجھے بتا دی۔ میں نے کہا کہ شانی کو آفتاب سے شادی کرنا منظور تھا۔ اس رشتے کے حوالے سے تم نے شانی کی مرضی جاننے کی کوشش تو کی ہوگی۔ میں نے شانی کے سامنے آفتاب کے رشتے کے بارے میں 2-3 مرتبہ بات کی۔ اس نے بتایا۔ وہ آفتاب کا نام سنتے ہی شرمایا جاتی۔ میں یہی سمجھی کہ شانی کو رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس شادی سے ان دونوں ہی خاندانوں کا بھلا ہو جاتا۔ ایک طرف شانی میری چھوٹی بہن شکیلہ کی بہو بن جاتی، تو دوسری جانب کاشتکاری کے لیے آفتاب کی اراضی میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ میں نے شانی پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا باپ اپنی زندگی میں زرعی اراضی کا جو بٹوارا کر کے گیا ہے، اس کے مطابق شانی کے حصے میں 20 ایکڑ میں جہیز میں اسے دیتی۔ اس طرح آفتاب اور شکیلہ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے 30 ایکڑ زرعی اراضی ہو جاتی۔ گھر میں خوشحالی آتی تو یقیناً اس سے شانی کی زندگی میں آرام، خوشی اور آسائشات کی بھرمار ہو جاتی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے جمیلہ بی بی شانی کے مستقبل کے حوالے سے بڑے ہی مثبت اور صحت مند انداز میں سوچ رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے مجھے مزید بتایا کہ مرحوم ظہور حسین کے پاس کل 60 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ فالش کے اٹیک کے بعد وہ کم و بیش 2 سال تک زندہ رہا۔ اسی دوران میں ظہور حسین نے اپنی مرضی سے پکے کاغذات پر اس 60 ایکڑ زرعی زمین کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے 20 ایکڑ جمیلہ کے نام ہے، 20 ایکڑ صفدر کے نام ہے اور 20 ایکڑ شانی کے نام لگا دیے۔ اس تقسیم کا وراثت کے قانون سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں تھا، کیونکہ مرحوم ظہور حسین نے یہ کام اپنی زندگی میں کیا تھا، جبکہ قانون وراثت کا اطلاق کسی شخص کی موت کے بعد اس کے ترکے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اب قانوناً شانی، صفدر اور جمیلہ 20-20 ایکڑ زرعی اراضی کے مالک تھے۔ یہ الگ بات کہ وہ تینوں میں چونکہ گھر میں ایک فیملی کی حیثیت سے رہتے تھے، اس لیے یہ 60 ایکڑ کی فصل سے ہونے والی آمدنی بھی مشترکہ طور پر اسی گھرانے پر خرچ ہو رہی تھی، اور اس طریقہ کار پر سب خوش بھی تھے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جمیلہ بی بی کو اس وعدے کے ساتھ فارغ کر دیا کہ تم بالکل مطمئن ہو کر گھر جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت شانی کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جمیلہ کے علاوہ صفدر اور ریاض احمد سے بھی پوچھ تاچھ کی، لیکن کوئی بھی ایسا پوائنٹ نکل کر سامنے ہی نہیں آ سکا جسے پکڑ کر میں شانی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا۔ اس بات کا بھی مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کیس میں مجھے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہوگا۔ میں کام کرنے سے کبھی گھبرایا ہوں اور نہ ہی کبھی تھکا ہوں۔ کسی کام کو دیکھ کر پریشان ہو جانا مرد کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اور زندگی کے مسائل اور مصائب سے منہ موڑ لینا ایک مرد کی موت ہے، اور کوئی بھی جیتا جی مرد خود کو مردہ کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ جمیلہ بی بی کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، انہیں کی بنا پر گمشدہ شانی کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس تلاش کے سلسلے میں مجھے عملی میدان میں کودنا پڑا، اور میں تھانے سے نکل کر کاموکی کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ کانسٹیبل قادر علی میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز شانی کے سہیلی نسیم عرف شمیہ سے کیا۔ شمیہ وہ واحد انسان تھی جس نے آخری بار شانی کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ چنانچہ میری نگاہ میں شمیہ کی بڑی اہمیت تھی۔ جیسا کہ جمیلہ بی بی نے مجھے بتایا تھا، شمیہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں ہی واقع تھا۔ ہم نذیر کوشوان کے دروازے پر پہنچ گئے، مگر میرے اشارے پر قادر علی نے دروازے پر دستک دی۔ نذیر عرف جہرا شمیہ کا باپ تھا۔ وہ ٹانگا چلا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ گھر کی معاشی حالات میں جہرا کی بیوی آمنہ بھی اس کا خاطر خواہ ہاتھ بٹاتی۔ وہ پورے ہی کاموکی میں آمنہ ماشن کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر کے سامنے تندور لگا رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ آمنہ ماشن کے تندور پر روٹیاں لگوانے آتے۔ علاوہ ازیں تندور کے ساتھ ہی آمنہ نے ایک پہاڑ بھی بنائی ہوئی تھی، جہاں وہ مکئی، چنے، چاول وغیرہ بھونا کرتی۔ اس وقت گلی میں جہرا کا ٹانگا موجود نہیں تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اپنے روزگار پر نکل چکا تھا۔ دستک کے جواب میں آمنہ ماشن نے دروازہ کھولا، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہائے وے ربا، پولیس!
ہم دونوں ہی سخت یونیفارم میں تھے. ہم پولیس کی یونیفارم کا اپنا ہی ایک روب دبدبہ ہوتا ہے. عام انسان کسی باورچی پولیس والے کو دیکھتے ہی گھبرا جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آمنہ. میں نے اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی غرض سے کہا. میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں. میرے ساتھ ہی اس نے قادر علی کو بھی دیکھا. قادر علی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جس پر نگاہ پڑتے ہی اس کی سانس میں سانس آ گئی. پھر میرے نرم لہجے نے بھی اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا. وہ میری جانب دیکھتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں بولی, تھانے دار صاحب, میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے کہ آپ میری گرفتاری کی ضرورت پیش آئے. اللہ پاک ہمیں تھانے کچہری کے چکر سے بچائے. آمنہ, اللہ پاک سب کو ان جھمیلوں سے دور رکھے, کیونکہ ان چکروں میں بڑے بڑوں کا چین سا خون لٹ جاتا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا, کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ میں تم سے اور تمہاری بیٹی سے تھوڑی تفتیش کرنے آیا ہوں. تفتیش؟ کیسی تفتیش تھانے دار صاحب؟ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی. کہیں آرام سے تو بیٹھاؤ, میں نے قدرے سخت انداز میں کہا. گلی میں کھڑے کھڑے کیا بات کروں میں؟ وہ میرے مقصد کی تہہ میں اترتے ہوئے جلدی سے بولی, اندر آ جائیں آپ تھانے دار صاحب. ہم دونوں ہی کھلے ہوئے دروازے سے آمنہ ماشن کے گھر میں داخل ہو گئے. آمنہ نے داخلی دروازہ بند کیا اور ہمیں گھر کی بیٹھک میں لا کر بٹھایا. پھر یہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی, میں آپ کے لیے کوئی لسی پانی لے کر آتی ہوں. جی اس کی ضرورت نہیں ہے آمنہ, میں نے ساگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. تم ادھر ہی بیٹھو, پہلے کام کی بات ہو جائے, اس کے بعد لسی پانی کے بارے میں بھی سوچ لیں گے. وہ واپس پلٹی اور ہمارے سامنے ایک موڑے پر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں مجھے حد درجہ الجھن دکھائی تھی. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا, گھر میں اس وقت بڑا ہی سناٹا محسوس ہو رہا ہے, کیا تمہارے علاوہ اس گھر میں اور کوئی موجود نہیں؟ جینا 1 گھنٹہ پہلے ہی ٹانگا لے کر گیا ہے, اس نے بتایا. میں نے پوچھا, اور شمیہ کہاں ہے؟ وہ کرامت علی کی دکان پر کچھ سودا لینے گئی ہے, بس آتی ہی ہوگی. میں دراصل شمیہ سے ہی ملنے آیا ہوں, مجھے اسے چند ضروری سوالات کرنے ہیں. وہ پریشان ہو گئی. کس سلسلے میں تھانے دار صاحب؟ اس سلسلے کا نام ہے شانی. یہ بات تو تمہارے علم میں ہوگی کہ شانی کی بیٹی جمیلہ کی بیٹی شانی کل رات سے غائب ہے. جی جی میں جانتی ہوں. اس دن شانی کی وجہ سے تو ہم مصیبت میں آ گئے تھے. میں نے شمیہ کو لاکھ بار سمجھایا کہ زیادہ دوستیاں اچھی نہیں ہوتی, پر کیا کریں, آج کل کی اولاد ماں باپ کی سنتی ہی کہاں ہے. اولاد کے حوالے سے والدین کو اس نوعیت کا شکوہ ماضی میں بھی رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مستقبل میں بھی لازمی رہے گا. جیرا کوشوان اور آمنہ ماچن کی صرف ایک ہی اولاد تھی, یعنی نسیم اختر عرف شمیہ. اقلیتی اولاد تو ویسے بھی خاصی ضدی اور خودسر ہوا کرتی ہے. پھر میری معلومات کے مطابق شمیہ اپنے باپ کی لاڈلی بھی تھی, لہٰذا اس کی خودسری اور منمانی کچھ ہوتی تھی. تھانے دار صاحب, وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی, ہر کوئی ہم سے شانی کے بارے میں سوال کر رہا ہے, ہم تو جواب دے دے کر تنگ آ گئے. کل رات شانی کا پھپھا ریاض بھی ہم سے کافی پوچھ تاچھ کر کے گیا ہے. اگر شانی کہیں غائب ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہم نے اسے کہیں گم کیا ہے؟ آمنہ ماشن نے آخری جملہ بڑی بیداری سے ادا کیا. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا, دیکھو آمنہ, اگر ہر کوئی تم سے شانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کے 2 خاص اسباب ہیں. کون سے خاص اسباب تھانے دار صاحب؟ نمبر 1, شانی کی تمہاری بیٹی شمیہ سے بڑی ہی گہری دوستی ہے. نمبر 2, کل سحپیر میں وہ دونوں ہی ایک ساتھ فرید حسین شاہ کے مزار پر گئی تھیں اور پھر ایک ساتھ ہی وہ واپس بھی آ گئیں. لیکن اس کے بعد گڑبڑ ہو گئی. شمیہ تو صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئی, مگر شانی کا تاحال کوئی اتا پتہ نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی شمیہ سے اسی سلسلے میں ملنے آیا ہوں کہ جس شخص نے آخری بار شانی کو زندہ حالت میں دیکھا ہے وہ تمہاری بیٹی شمیہ ہی ہے. وہی مجھے شانی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے. شمیہ کیا خاک آپ کو کچھ بتائے گی؟ وہ ہاتھوں کو نچاتے ہوئے بولی, اسے تو خود ہی کچھ نہیں پتا. کل شام میں مزار سے واپسی پر اس نے شانی کو اس کی گلی میں چھوڑا تھا. اس کے بعد شمیہ اپنے گھر آ گئی. 1 گھنٹے کے بعد شانی کی تلاش شروع ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی. جمیلہ, صفدر اور گاؤں کے دوسرے کئی لوگوں نے سوال پوچھ کر میرا, شمیہ اور جیرا کا ناک میں دم کر دیا ہے. شانی کا پھپھا ریاض تو باقاعدہ کسی تھانے دار کی طرح تفتیش کر کے گیا ہے, اور آپ بھی اب اسی مقصد سے یہاں آئے ہیں. یہ سب اسی لیے ہے کہ شانی اپنے گھر نہیں پہنچی. میں نے کہا, جمیلہ بی بی اور اس کے بیٹے صفدر کی پریشانی بھی بجا ہے, اور ریاض احمد بھی اگر اپنی بیوی سلطانہ کی بھتیجی یعنی ظہور حسین مرحوم کی بیٹی شانی کے لیے فکر مند ہے
تو یہ بالکل فطری سی بات ہے. ہم سب کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ شانی جلد سے جلد بازیاب ہو جائے، اور میں ہر قیمت پر شانی کو خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا. میرے ادا کردہ آخری جملے میں اس قدر توانائی تھی کہ آمنہ ماشاء حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے تکنے لگی. اسی لمحے شمیہ بھی گھر میں داخل ہوئی. میں نے آمنہ ماشاء سے کہا، میں شمیہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، آپ شمیہ سے پوچھ تاچھ کر لیں. میں آپ کے لیے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں. اور دوپہر بھی سر پر آ گئی ہے، کافی گرمی بھی ہو رہی ہے. اب کی بار میں نے اسے منع نہیں کیا. اس کے اس بات میں اچھا خاصا وزن تھا کہ آج بڑی ہی گرمی ہو رہی تھی. میں نے تھانے سے روانہ ہوتے وقت بس پانی کے 2 گلاس ہی اپنے معدے میں اڈیل لیے تھے، جو قادر علی دوسرے پھیرے میں میرے لیے مٹکے سے بھر کر لایا تھا. 4 گلاس پانی پینے کے 2 گھنٹے بعد ہی مجھے پیاس کا احساس ہونے لگا. تھوڑی ہی دیر میں آمنہ لسی سے بھرا ہوا الومینیم کا ایک جگ اور 2 پیتل کے کنگ سائز گلاس لے کر بیٹھک میں آ گئی. تھانے دار صاحب، آپ نے شمیہ سے جو بھی پوچھنا ہے تسلی سے پوچھ لیں. میں تو جا رہی ہوں تندور. تھوڑی ہی دیر کے بعد گاؤں کی عورتیں روٹیاں لگوانے آئیں گی. ابھی ادھر خاصا خشک لکڑیاں ڈال کر تندور کو دکھاؤں گی تو روٹیاں لگانے کے قابل ہوگا نا. آمنہ کے جانے کے بعد میں اس کی اکلوتی بیٹی شمیہ کی طرف متوجہ ہوا. شمیہ میرے سامنے اسی موڑے پر آ کر بیٹھی تھی جہاں سے اس کی ماں اٹھ کر گئی. شمیہ کی عمر میرے اندازے کے مطابق 23-24 سال رہی ہوگی. وہ عامسی شکل و صورت کی مالک ایک تیز ترار سانولی سی لڑکی تھی. اس کے چہرے میں مجھے آمنہ کی شباہت نظر آئی. میں نے شمیہ کو تیز ترار اس لیے کہا کہ اس کی آنکھیں مسلسل حرکت میں تھیں. اگرچہ وہ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر تھوڑا دباؤ میں تھی، تاہم وہ کہیں سے بھی نروس دکھائی نہیں دیتی تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شمیہ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنے باپ کی بہت لاڈلی ہو. جی تھانے دار صاحب، وہ فخریہ انداز میں بولی. ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے لاڈو کہتے ہیں. شمیہ، ہر باپ ہی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے. میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے کہا، تم چاہو تو میری بھی لاڈو بن سکتی ہو. وہ خوشی سے چلاتے ہوئے بولی، سچ؟ ہاں سچ. اگر میں آپ کی لاڈو بن گئی تو پھر میری بڑی ٹور ہو جائے گی. وہ بڑے دلچسپ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں گے. ایسا تو ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا. بالکل، تھانے دار کی لاڈو کے سامنے بھلا کس کی مجال ہے کہ وہ دم مارے. پھر تو میں آپ کی وردی پہن کر فوٹو بھی کھنچواؤں گی. وہ ننھے بچوں کے مانند خوش ہوتے ہوئے بولی، پولیس کی وردی میں بھی پولیس والی ہی لگوں گی. ہاں ضرور، یہ تو ہوگا. بس تو پھر آپ مجھے جلدی سے اپنی لاڈو بنا لیں. وہ بے حد پرجوش انداز میں بولی، تاکہ میں اپنی ساری خواہش جلد از جلد آپ کو بتاؤں. پہلی نظر میں شمیہ مجھے جتنی تیز ترار محسوس ہوئی، اس سے گفتگو کے بعد وہ ویسی ثابت نہیں ہوئی. ابھی تک اس نے مجھ سے جو بھی بات چیت کی تھی، اس کی روشنی میں وہ ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی نظر آتی. ایسی 23-24 سال کی جوان جہاں لڑکی جس کا بچپن ابھی تک اس کے اندر تھا. ان لمحات میں وہ مجھے بہت اچھی بلکہ بہت پیاری لگی. میں نے اس کی فطری معصومیت اور بھولے پن کو کام میں لاتے گہری سنجیدگی سے کہا، شمیہ، میں واضح طور پر تمہیں اپنی لاڈو بنا تو لوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. میں شمیہ کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بڑی آہستگی سے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا. کیسی شرط تھانے دار صاحب؟ ابا نے تو مجھے اپنی لاڈو بناتے وقت کوئی شرط بازی نہیں کی. نذیر تو تمہارا سگا باپ ہے نا. میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی غرض سے کہا، اسے کوئی شرط رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم تو بغیر کسی شرط کے بھی نذیر عرف جیرا کی آنکھوں کا نور اور اس کے کلیجے کی ٹھنڈک ہو. میرے اس شفقت کانہ انداز نے شمیہ کو بہت متاثر کیا. وہ میری آنکھوں میں دیکھتے گہری سنجیدگی سے بولی، تو اس کا مطلب ہے منہ بولے رشتوں کے معاملے میں شرطیں رکھیں اور شرطیں منانے کی ضرورت پیش آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، شمیہ، تم تو بڑی سیانی لڑکی ہو. ہاں جی، اب آپ مجھے شرط بھی بتا دیں. میں نے اپنے نپے تلے الفاظ کی تپش سے حالات کے لوہے کو اس قدر گرم کر دیا تھا کہ چوٹ لگانے کا وقت آن پہنچا. لہٰذا میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، شمیہ، میری بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کبھی بھی مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کرو گی. میں تم سے جو بھی سوال کروں گا تم اس کا 16 آنے سچا کھرا جواب دو گی. کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ یہ بھی بھلا کیا شرط ہوئی؟ میں تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی. اماں ابا نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں. آپ نے تو بہت ہی آسان شرط رکھ دی ہے تھانے دار صاحب. شرط آسان ہے یا مشکل، تم اس چکر میں نہ پڑو. کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی شرط ہوئی؟ میں تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی. اماں ابا نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں. آپ نے تو بہت ہی آسان شرط رکھ دی ہے تھانے دار صاحب.
شرط آسان ہے یا مشکل، تم اس چکر میں نہ پڑو، بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ میرا جواب ہاں میں ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے ہی اعتماد سے بولی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں نے سرانے والے انداز میں کہا۔ شاباش، آج سے بلکہ اسی وقت سے تم میرے لیے بھی لاڈو ہو، اور اب میں تمہیں لاڈو نہیں، شمیا نہیں، لاڈو کہہ کر پکاروں گا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ٹھیک ہے جی لاڈو، تو کیا آپ شروع کریں؟ کیا؟ سوال و جواب، میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، آپ کو جو بھی پوچھنا بے دھڑک پوچھیں تھانے دار صاحب، میں آپ کو سبھی کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی سہیلی شانی کی گمشدگی کا بڑا ہی دکھ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم شانی کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ میں نے اپنی پلاننگ کے مطابق بالکل ہی منفرد انداز میں شمیا سے پوچھ تاچھ کا آغاز کیا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا لاڈو، مجھے پتا چلا ہے کہ کل سحر کے وقت تم اور شانی ایک ساتھ قبرستان والے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھیں، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تم دونوں واپس بھی آ گئیں۔ پھر تم نے شانی کو اس کی گلی کے موڑ پر چھوڑا اور اپنے گھر چلی گئی، ہے نا؟ میں ذرا مختلف انداز میں شمیا سے وہی سوالات پوچھ رہا تھا جن کے جواب وہ پہلے بھی درجن بند افراد کو دے چکی تھی۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ جی ہاں، آپ جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ تم دونوں اس سے پہلے بھی قبرستان کے مزار پر جاتی رہی ہو۔ ہاں جی، ہم لوگ جاتی رہی ہیں۔ مزار پر حاضری کا مقصد صرف فاتحہ خوانی ہی ہوتا ہے یا پھر کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مرید حسین تعویذ گھنٹے کا بھی تو کام کرتا ہے، کیا کبھی تم لوگ اس کے پاس بھی گئیں اپنے کسی کام کے لیے؟ نہ جی نہ، مجھے بھی پتا ہے کہ مرید شاہ تعویذ دھاگے کا بھی کام کرتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اسے رجوع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ہمارے مسئلے مظاہر پر حاضری سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ حاضری سے کیسے تمام مسئلے حل ہوتے ہیں؟ میں نے اسے کریدا۔ کیا تم وہاں جا کر کوئی خاص قسم کی دعا وغیرہ کرتی ہو؟ دعا بھی اور منت بھی، وہ سادگی سے بولی۔ بس جی، یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے نا۔ میں نے اس کے عقیدے کو کریدنے یا ٹٹولنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لاڈو، عقیدہ تو اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے، کسی تیسرے کو اس میں مداخلت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں بھی تو یہی کہتی ہوں تھانے دار صاحب، لیکن میری بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تم دوسروں کو چھوڑو لاڈو، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ میں نے اسے بڑے ہی پیار سے مخاطب کیا تھا۔ آپ بہت ہی اچھے تھانے دار صاحب ہیں۔ ایک پولیس افسر کو ایسا ہی سمجھدار اور سیانہ ہونا چاہیے۔ تم بھی بڑی سچی اور کھری بیٹی ہو۔ ایک لاڈو کو ایسا ہی خالص اور شفاف ہونا چاہیے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ لاڈو، کل سحر میں تم دونوں کو محض فاتحہ خوانی کے لیے مزار پر حاضری دینے گئی تھی یا پھر کوئی منت ونت کا معاملہ تھا؟ میں آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اسی لیے میں آپ کو سبھی کچھ صاف صاف بتاؤں گی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مختصر توقف کے بعد اس نے ٹھہرے انداز میں بتانا شروع کیا۔ تھانے دار صاحب، کل میں تو خالصتاً شانی کی وجہ سے مزار پر گئی تھی۔ وہ کافی دنوں سے الجھی ہوئی تھی اور اسے شاہ صاحب کے مزار پر ایک خاص منت بھی ماننا تھی۔ اب لگے ہاتھ تو یہ بھی بتا دو کہ تمہاری دوست شانی کس الجھن میں گرفتار تھی اور مزار پر اس نے کس قسم کی منت ماننا تھی؟ میرے دوہرے سوال پر شمیا نے مجھے الجھن کا شکار نظر آئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کوئی اہم بات بتانا چاہتی ہے، لیکن یا تو اسے اپنی بات کہنے کے لیے موضوع الفاظ نہیں مل رہے تھے یا پھر اس کا دماغ اسے بولنے سے روک رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ شانی کی گمشدگی کے معاملے میں کوئی اہم سرا میرے ہاتھ لگنے والا تھا۔ لاڈو، تم مجھے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہو اور اسی شرط پر میں نے تمہیں اپنی لاڈو بنایا تھا۔ جی جی، مجھے یاد ہے، وہ جلدی سے بولی۔